معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ معزز دوستوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زمین خود اپنے اندر بے شمار خزانے چھپائے ہوئے ہیں جو کہ اس دنیا کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں۔ ناظرین، انسان بھی شاید اس خوش فہمی میں آ کر کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آئے، زمین کے پیٹ میں بہت زیادہ خزانہ چھپایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جو اس زمین میں چھپے خزانوں کا پتہ دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسی دنیا کی سیر پر لے جا رہے ہیں جہاں زیر زمین نہ صرف ہزاروں ٹن سونا دفن ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اب اس مقام کے بارے میں رازداری کا پہلو موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود ان خزینوں کے متلاشی حضرات کی لاتعداد ٹیمیں اس کو پانے کے لیے جدوجہد کر چکی ہیں، مگر کوئی بھی مرد میدان اس کے راستوں سے واقف ہونے کے باوجود وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ معزز دوستوں، ہم نے اوک آئی لینڈ کے ایک جزیرے کو موضوع بنایا ہے جس کے اندر ہزاروں ٹن سونا موجود ہے۔ یورپ کی دنیا میں واقع نیلے پانیوں کی اس بستی، جس کو حروف عام میں اوک آئی لینڈ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں سبز پوش میدان اور چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے اس کے حسن میں اور بھی زیادہ اضافہ کر رہے ہیں۔ اس جزیرے پر قائم ایک ایسا کنواں نما گڑھا بھی ہے جہاں 2500 سال پہلے ہزاروں ٹن سونے کا انکشاف کیا گیا تھا۔ جب اس انکشاف کی تحقیق کے لیے جدید سائنسی آلات کی مدد حاصل کی گئی تو دنیا ایک دفعہ چکرا کر رہ گئی، جس میں موجود سونے کی برقی آلات تصدیق کر رہے تھے۔ اس خزانے کی تصدیق کے بعد اس کو راز رکھنے کی کوشش کی گئی۔ بدقسمتی سے یہ راز نہ رہ سکا اور کسی صحافی نے اس کی موجودگی پر ایک آرٹیکل لکھ کر خزانوں کے متلاشی لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچا دی۔ چنانچہ سال 1795 اتوار کی ایک سہانی صبح 3 دوست جو کہ خاص طور پر سونے کے کاروبار سے منسلک تھے، اس جزیرے کی طرف خاموشی سے انہوں نے سفر باندھا تاکہ وہ اس کو حاصل کر سکیں، اور اس جزیرے کے بارے میں مکمل معلومات جانتے تھے کہ یہ ماضی قریب میں سمندر کے اندر جزیرے کے طور پر موجود تھا اور اس پر رہنے والے یہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں کو لوٹ لیتے تھے۔ ان معلومات نے ان کے اس خیال کو مزید تقویت دی کہ یہ انہی ڈاکوؤں کا دفن کردہ خزانہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس جزیرے کے بارے میں محکمہ آثار قدیمہ نے جو رپورٹ پیش کی، اس کے مطابق ان ڈاکوؤں نے، جو شراب کے نشے میں انتہائی زیادہ ڈوبے ہوئے تھے، کسی اشتعال میں آ کر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، جس کی تصدیق اس جزیرے کی ریت میں ملنے والے خنجر، آتشی، اصل سونے کے سکے بھی کر رہے تھے۔ یہ تینوں دوست اس جزیرے پر پہنچے تو وہاں خفیہ خزانے کی تلاش انہوں نے شروع کر دی۔ اس کے دوران ان کے ایک ساتھی جس کا نام ٹینی ڈوگن تھا، شاہ بلوط کے اس درخت کو دیکھ لیا جس کی شاخوں سے بندھے ہوئے رسے زمین کی گہرائیوں میں جا کر غائب ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اس طرف متوجہ کیا اور پھر ان تینوں مہم جوؤں نے علاقے کی کھدائی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اس خزانے کے ملنے کا امکان ہو سکتا تھا، لیکن اس کام پر ان کو ایک طویل وقت صرف کرنا پڑا۔ درخت کی شاخوں سے لٹکے ہوئے رسے انہیں بار بار یہی پیغام دے رہے تھے کہ ان رسوں کی مدد سے کوئی قیمتی دھات زمین کے سینے میں اتار دی گئی ہے، لیکن 17 سال کی محنت کے بعد بھی اپنے مشن کی تکمیل میں کامیاب نہ ہو سکے، اور آخرکار انہوں نے خزانے کا تذکرہ ڈاکٹر جون لینڈس سے کیا، جو کہ نہ صرف آثار قدیمہ کا ماہر تھا بلکہ زمین میں موجود چھپے ہوئے خزانوں کے بارے میں بھی اس کا علم اتھارٹی سمجھا جاتا تھا۔ جس نے یہ ساری رام کہانی سنی اور اس کے بعد اس نے اس جگہ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اپنے تجربے کی روشنی میں اس نے مزید کھدائی کرنے کا حکم دیا، اور جب وہ لوگ مزید 35 فٹ تک زمین کی گہرائی میں پہنچے تو ان پر انکشاف ہوا کہ اس کے نیچے ناریل کے ریشے کی ایک موٹی تہ موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کے شک کو اور بھی زیادہ تقویت ملی، اور اس نے مزید کھدائی کرنے کا حکم دے دیا۔ اور جب اس کے آدمی مزید زمین کی 10 فٹ گہرائی میں پہنچے تو ڈاکٹر لینڈس نے دیکھا کہ اس کے نیچے شاہ بلوط کی لکڑی کے تنوں کی ایک موٹی تہ موجود ہے۔ یہ ساری نشانیاں ان کے شک کو یقین میں بدلتی جا رہی تھیں، اور اس نے جب مزید کھدائی کی تو اس پر کھلا کہ نیچے ناریل کے تنے کی ایک اور تہ اس کا منہ چڑھا رہی ہے۔ ناظرین،
اتنی کھدائی کرنے کے بعد اب ڈاکٹر نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ وہ مزید نیچے جانے کی کوشش کریں، مگر محض 8 فٹ کی کھدائی کے بعد اسے ایک ایسا پتھر دکھائی دیا جس پر آڑی ترچھی لکیریں کسی منزل کا پتہ دے رہی تھیں۔ مگر ڈاکٹر نے جب اس اجنبی لکھائی کو پڑھنے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ شاید خزانہ ابھی 100 فٹ سے بھی زیادہ گہرائی میں موجود ہے، مگر وہ بدقسمتی سے اپنا سرمایہ ختم کر چکا تھا۔ مگر دھن کے اس پکے شخص نے مزید کھدائی کرنے کی بجائے لوگوں کے ایک برمے سے اس خزانے کی کھوج لگانے کی کوشش کی اور مزید اس کی مدد سے زمین میں 100 فٹ تک سوراخ کیا، جو کہ پتھر اور لکڑی کو چیرتا ہوا آخرکار کسی ایسے مقام سے گزرا جہاں پر خالی جگہ کا گمان ہوتا تھا۔ اور اب اتنی گہرائی میں جانے کے بعد کنویں سے پانی نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر لینڈس اس خزانے کے حصول کے لیے اپنی آخری کوششوں تک جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، سو اس نے پانی کے اوپر تک آنے کا انتظار کیا، اور جب پانی قریب پہنچا تو خوشی سے لینڈس کے حلق سے چیخ نکل گئی، کیونکہ پانی کی سطح پر سونے کے کچھ ذرات اپنے ہونے کی گواہی دے رہے تھے، بلکہ اس پانی کی سطح پر کاغذ کے کچھ ٹکڑے بھی ادھر ادھر تیرتے ہوئے نظر آئے۔ اب ڈاکٹر کے حوصلے مزید بلند ہو چکے تھے، وہ خود کو منزل کے قریب ترین سمجھ رہا تھا۔ اس نے اپنے مزدوروں کو مزید حکم دیا کہ وہ اس برمے کو مزید نیچے لے کر جائیں، مگر یہ ایک خوفناک فیصلہ ثابت ہوا۔ جب اس کے مزدوروں نے مزید کھدائی کی تو پانی اس قدر تیزی سے اوپر آیا کہ اس کے تینوں مزدور بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو کہ واقعہ ہی ایک تکلیف دہ حادثہ تھا۔ اس واقعے نے ڈاکٹر لینڈس کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس عمل میں اب تک اسے 9 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس کھدائی پر وہ اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی خرچ کر چکا تھا، لیکن خزانہ اب بھی اس سے کوسوں دور تھا۔ البتہ 9 سال کی محنت کے بعد اتنا پیسہ اس نے لگایا وہ تمام اس کا ضائع ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنی کھوج کو جاری رکھا۔ لیکن اب تک اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ خزانہ جو ہے وہ اس زمین کے اندر موجود ہے، لیکن وہ اس سے کافی دور ہے۔ اس کے علاوہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے مزدوروں کی ہلاکت کے بعد اب وہ کسی اجنبی پر بھروسہ کرے اور اسے اپنے کام میں شریک کرے، اور نہ ہی اس کے پاس کھدائی کے لیے وسائل موجود تھے، سو اس نے اس امید پر واپسی کا سفر اختیار کیا کہ اگر ممکن ہوا تو دوبارہ نئے ساتھیوں اور جدید آلات لے کر اس مشن کی تکمیل کرے گا۔ لیکن اس کا یہ خواب تکمیل تک نہ پہنچ سکا اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اگرچہ اس خزانے کی تلاش ممکن نہ ہو سکی، لیکن برقی آلات اس دولت کی گواہی دے رہے تھے۔ 1957 میں ایک امریکی ٹیم تحقیقاتی مشن لے کر اسی جزیرے پر اتری، جس نے جب اپنی رپورٹ مرتب کی تو لکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے نیچے سونے کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، لیکن اس کو نکالنا تقریباً ناممکن ہے۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اس پانی کو زمین کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچانے کے لیے زیر زمین سرنگوں کا ایک جال بچھایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ڈاکٹر وہاں تک پہنچا تو وہ پانی تیزی سے اوپر آیا اور اس کا راستہ روکنے کے لیے کامیاب